अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फ़खर। आपको बताएं, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो आलम से अक़ीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मरकज़ी जुलूस निकाला गया। मुफ्ती मौलाना शाह जमाली की क़ियादत में मरकज़ी जामिया मस्जिद मियां चन्नू से बरामद हुआ नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत अक़ीदत एहतराम से मनाया गया। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के सुबह बहारा का आगाज़ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद सलाम और इज्तिमाई दुआओं से हुआ। मुल्क भर की तरह जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मियां चन्नू में भी सरकारी और निजी इमारतों समेत मसाजिद, गलियों, मोहल्लों और बाजारों को खूबसूरत रोशनियों और सब झंडियों से सजाया गया, जबकि दरूद सलाम और नात ख्वानी की महफिल का इनेकाद भी किया जा रहा है। फिजाएं दरूद सलाम से मोतन है। मरकजी जुलूस से लोगों की बड़ी तादाद के अलावा उलमा कराम, सियासी, समाजी, सहाफ़ती शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ मुख्तवा फ़िक्र के लोगों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। और मुल्क भर की तरह रावलपिंडी शहर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोशो खरोश और मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। गली मोहल्लों की मसाजिद से जुलूसों रैलियों की शक्ल में बड़े जुलूसों में शामिल होते रहे। चक्री रोड से निकलने वाले जुलूस चुंगी नंबर 22 में इकट्ठे हुए। उलमा कराम और नात ख्वानों ने अपनी अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। उलमा कराम ने अपने अपने खिताब में कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। एक मुसलमान का ईमान इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब ना आ जाए। और हर इस सच्चे मुसलमान आशिक रसूल का पैगाम दुनिया वाले सुन लें कि हम नामूसे रिसालत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल की हुर्मत पे किसी को कोई उंगली उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। और मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ और इसके नवाही इलाकों में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़े जोशो खरोश और मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका शहर सुल्तान मोज़ा चट कार्लो में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जामिया मस्जिद फातिमातुल ज़हरा मिलाद चौक से एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। इलाके के छोटे जुलूसों और रैलियों में शामिल हुई चट कार्लो चौक में, जिनकी सरपरस्ती कारी मोहम्मद जलील अहमद चिश्ती और मोहम्मद हिसर जर सियासी और समाजी शख्सियत ने की। जुलूस चट कार्लो और दोबारा इस्माइल शाह से होता हुआ कोयला, सुल्तान शाह, पुल सिंदलिया, मोरी हडेर, कादरपुर और फिर जामिया मस्जिद फातिमातुल ज़हरा पे इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ पर मौलाना कारी जलील अहमद चिश्ती ने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बयानात की दिए। बाद में दुआ करवाई गई और लंगर का भी वसीम इंतजामात किए गए। और मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह वादी सून के मुख्तलिफ इलाकों और गिरदनवा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। हर तरफ से दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद होती रही। ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस साहिबजादा मोहम्मद हामिद अजीज़ हमीदी अस्ताना आलिया मकान शरीफ और पीर सैयद जफ़र हुसैन शाह की क़ियादत में पुराना लाड़ी अड्डा से रवायती रास्तों से गुजरता हुआ मकान शरीफ कफरी पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में उलमाए कराम, शहरी सिविल सोसाइटी समेत हर मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे। जुलूस में रेस्क्यू 1122 और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए। और मुल्क भर की तरह यजमान मिलाद चौक अड्डा 32 मोड़ में भी आकाए दो जहां रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत का दिन नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुनासबत से यजमान में आशिकाने रसूल की जानिब से शानदार रैलियों का इनेकाद किया गया। लोग छोटी बड़ी रैलियों की सूरत में मरकज मिलाद चौक अड्डा 32 मोड़ पर पहुंचे। वहां पर आशिकाने रसूल का इस्तकबाल किया गया। आशिकाने रसूल के फलक शिगाफ नारे मरहबा या मुस्तफ़ा लगाए गए। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सारा पंडाल गूंज उठा, जिसमें खसूसी खिताब पीर सैयद हबीब अली बुखारी ने किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज विलादत का दिन है। हमारे लिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए। और मोहम्मदपुर दीवान की तारीख में पहली मरतबा थाना मोहम्मदपुर दीवान में नए तैनात होने वाले SHO मलिक शाहिद इकबाल मिलाने आते ही मोहम्मदपुर दीवान और गिरदोनवा में चोर डकैतियों, मंशियात फरोशों और जुआ बाजारों के लिए ज़मीन तंग कर दी।
اپنی اور اپنی ٹیم انچارج سیکیورٹی ملک حفیظ اللہ کھوکر نے تعیناتی کے پہلے ہفتے کی کرائم رپورٹ جاری کر دی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں جنید امدانی سے۔ جی جنید بتائیے گا۔ جی بالکل، مومن پور دیوان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھانہ مومن پور دیوان میں نئے تعینات ہونے والے SHO ملک شاہد اقبال مولانا نے آتے ہی مومن پور دیوان اور گرد و نواح میں رہنے والے چوروں، ڈکیتوں، منشیات فروشوں اور جوا بازوں کے لیے زمین تنگ کر دی، جس سے منشیات فروش، جوا باز، چور اور ڈکیت زیر زمین چلے گئے اور کچھ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری جانب اپنی اور اپنی ٹیم انچارج سیکورٹی ملک حفیظ اللہ کھوکھر کی تعیناتی کے پہلے ہفتے کی رپورٹ بھی جاری کر دی، جس میں موٹر سائیکل چور، ڈکیت، منشیات فروش اور موبائل سنیچر، ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں گرفتار کیے گئے ملزمان کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے متعدد چوری شدہ موبائل، موٹر سائیکل، پھٹا، ریڑھا اور ٹیئر گارڈر بھی برآمد کیے، جبکہ مقدمہ نمبر 555/24 کی ریکوری 65,000 میں سے 30,000 رقم بھی مقدمہ مدعی جنید ہمدانی کے حوالے کی گئی اور مزید پولیس کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ متعدد مدعی مقدمات کو رقم و موبائل ریکور کرا دیے گئے ہیں۔ جی جلال پور پیروالا میں ظلم کی انتہا، معمولی تلخ کلامی اور دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے کے شک پر بیوی نے شوہر کو چھرا مار کر زخمی کر دیا۔ جلال پور پیروالا میں میاں بیوی کی تلخ کلامی شدت اختیار کر گئی، بیوی نے شوہر کو چھرا مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی واجد حسین کے بقول میری بیوی مجھ پر دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے کا شک رکھتی تھی، اس سے پہلے بھی مجھ پر 2 حملے کر چکی ہے، اس بار میری بیوی آپے سے باہر ہو گئی اور مجھے چھرا مار کر زخمی کر دیا۔ ریسکیو 112 موقع پر پہنچ گئی اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ اور حویلی لکھا میں انجمن تاجران کے زیر اہتمام سالانہ تقریری مقابلہ بسلسلہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کیا گیا، جس میں بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لب کشائی کی۔ اس موقع پر بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں شاہد سعید بٹو۔ حویلی لکھا میں انجمن تاجران کے زیر اہتمام سالانہ تقریری مقابلہ بسلسلہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں پرائمری اور مڈل اسکول کے بچوں نے حصہ لیا۔ تقریب میں تاجر برادری، علماء اکرام، وکلاء اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں کیش انعامات اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی معروف سماجی شخصیت خادم حویلی لکھا دیوان شاہ زیب احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال اس پروگرام کو تحصیل کی سطح پر لے کر جائیں گے۔ اور نجی اسکول کے ویشی پرنسپل نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسکول کے 5 طالب علموں کے ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ شکایت پر پولیس کی کارروائی، پرنسپل بھائی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیرہ اللہ یار میں نجی اسکول کے پرنسپل نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر 5 معصوم طلبہ کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا شکار کرتے رہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہاسٹل اور اسکول کو سیل کر کے مظفر آباد کے رہائشی پرنسپل ندیم احمد اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیکل آفیسر نے 3 معصوم طلبہ کی جنسی زیادتی کی میڈیکل رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ اور آپ کو بتائیں سپر ہائی وے چاکر ہوٹل آغا خیر روڈ کے قریب فائرنگ، PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا ڈرائیور جاں بحق۔ کراچی سپر ہائی وے چاکر ہوٹل آغا خیل روڈ کے قریب فائرنگ سے PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا ڈرائیور 45 سالہ شاہ نواز ولد محمد بخش جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع پر سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ شاہ نواز جنجال گھوٹ کا رہائشی تھا اور PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا ڈرائیور تھا۔ مقتول صبح 4 بجے گھر سے نکلا تھا، جس کو کہیں اور قتل کر کے لاش سپر ہائی وے پھینک دی گئی۔ جہاں سے لاش ملی ہے وہاں قتل کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں، جلد قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور رحیم یار خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انوکھا انداز، عاشق رسول بیکری مالک نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 2000 پاؤنڈز کیک تیار کر لیا۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی۔ رحیم یار خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا منفرد انداز۔ رحیم یار خان میں عاشق رسول بیکری مالک نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 2000 پاؤنڈ وزنی کیک تیار کر لیا۔ کیک 20 فٹ لمبا اور 16 فٹ چوڑا ہے۔ کیک کو 10 ورکر نے 8 روز میں تیار کیا گیا۔ کیک کی تیاری میں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، کشمش، کھجور، کھوپرا، پائن ایپل، چاکلیٹ، کوکونٹ، ملک کریم، شہد، ڈرائی فروٹ، میوے اور مربع جات کا استعمال کیا گیا۔ کیک تیار کرنے کی روایت 15 سال پرانی ہے،
جب تک زندہ ہوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیک تیار کرتا رہوں گا۔ اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے ڈرائیور کے قتل کا واقعہ۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ عباسی شہید ہسپتال پہنچ گئے۔ شاہنواز ملاح کی گولیاں لگی لاش جمالی پل کے قریب ملی تھی۔ شاہنواز ملاح کو 2 گولیاں لگی ہوئی ہیں، ایک ہاتھ پر اور ایک سینے میں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حلیم عادل شیخ نے ہسپتال پہنچ کر ورثاء سے ملاقات کی، واقعے کی تفصیلات معلوم کی۔ اس موقع پر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ شاہنواز کا قتل کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ ہم واقعے کو کوئی سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے، قاتل جو بھی ہوں پولیس فوری گرفتار کرے۔ اور جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے بزم عاشقان مصطفیٰ کی جانب سے 25ویں سالانہ مشعل برادر جلوس کا انعقاد کیا گیا۔ فضا لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجتی رہی۔ دیپال پور میں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے بزم عاشقان مصطفیٰ کے مرکزی صدر الحاج نواز قمر آزادگی کی قیادت میں 25واں سالانہ جلوس نکالا گیا۔ مشعل بردار جلوس میلاد ہاؤس درویش نگر سے برآمد ہوا، جو حویلی روڈ اور بصیر پور روڈ سے ہوتا ہوا مدینہ چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس سے قبل محفل نعت منعقد کی گئی اور مختلف مکاتب فکر کے علماء، سول سوسائٹی اور صحافیوں کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ جلوس کے اختتام پر ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اور آپ کو بتائیں احمد پور کے علاقے میں چور بے قابو، آئے دن چوریاں معمول بن گئی، علاقہ مکین جاگنے پر مجبور۔ کنگڑی کے علاقے تھانہ احمد پور کی حدود میں دن بدن چوریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گاؤں فتح علی چانڈیوں میں ایک ہی ہفتے میں دوسری لاکھوں روپیوں کی چوری۔ مکین عبدالغنی چانڈیوں کے گھر سے رات کو دیر سے نامعلوم چور دیوار پھلانگ کر گھر کا قیمتی سامان چوری کر کے مکین کو بندوق کے بٹ سے زخمی کر کے آسانی سے فرار ہو گئے۔ مکین نے احمد پور تھانہ پرانا معلوم افراد کے خلاف NC بھی درج کروائی ہے، لیکن پولیس نے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی۔ متاثر نے SSP خیرپور سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لیتے ہوئے چوری واپس کرائی جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔